صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی ملکیت کا اس کے پاس مال ہو یا سامان اتنا ہو، اس پر چاہے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، صدقہ فطر اس پر واجب ہے۔ یہاں تک عید الفطر کے دن فجر کی نماز کے وقت تک اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو جاتا ہے تو وہ شرعی اعتبار سے صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر میں ضرورت اصلیہ سے زائد مال جوڑا جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص کے پاس 4 لوگ ہیں، ایک فریج کافی تھا، اب وہ 2 فریج ہیں، ایک زائد ہے۔ اسی طریقے سے ایک گاڑی کافی تھی، کئی گاڑیاں ہیں، سب کے پاس ہیں، تو یہ بھی زائد ہے۔ اور اسی طرح گھر میں نمائش کی بہت ساری چیزیں ہیں، گملے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ بھی اس میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کے پاس کپڑے ہونے چاہیے 3 سوٹ اور بہت سارے کپڑے ہیں، یہ بھی اس میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح ہماری وہ بہن جو جہیز میں بہت سارے برتن لائی ہیں جو استعمال ہی نہیں ہو رہے ہیں، پیتل کے، تانبے کے، شیشے کے، المون کے، چینی کے، اور جو استعمال ہی نہیں ہو رہے ہیں وہ سب ضرورت سے زائد ہیں، یہ سب صدقہ فطر میں جڑے گا۔ اس پر چاہے سال پورا ہو یا نہ ہو، یہ اگر صاحب نصاب ہو جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، تو یہ شخص صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرے، نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے، اور اگر چاہے تو اپنی بیوی کی طرف سے بھی ادا کر دے، یا کوئی گھر کا بڑا فرد سب کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جس کی طرف سے وہ ادا کر رہا ہے خوشی خوشی اسے بتا دے کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔ اب سوال ہے کہ صدقہ فطر کتنا دے؟ تو کشمش 1 سا، کھجور 1 سا، اور جو 1 سا، گیہوں آدھا سا۔ 1 سا یعنی 3.5 سیر، آدھا سا یعنی 1.25 سیر، جس کو ہم وزن میں یہ کہہ سکتے ہیں 1 کلو 633 گرام۔ اب اس کی قیمت دیکھی جائے گی کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ہمارے خیر آباد میں، لکھنؤ کے آس پاس لگ بھگ جو قیمت ہوتی ہے وہ 35 سے 40 روپے تک، تو اس لیے ہم 35 سے 40 روپے نکالیں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں فلاں مولانا نے یا فلاں شریعت کے فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اتنے روپے۔ تو میرے بھائیو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جہاں جس قیمت کا گیہوں ہوگا اس قیمت کو سامنے رکھ کر صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ سب سے کم صدقہ فطر گیہوں ہے، اللہ نے مال والا بنایا ہے تو وہ کشمش، جو اس سے نکال سکتا ہے۔ رہی بات اس کی کہ صدقہ فطر نکالنے کا نفع کیا ہے، تو صدقہ فطر نکالنے کا نفع یہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ صدقہ فطر سے رمضان المبارک کے جو روزدار بندے ہیں ان سے جو کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا نفع ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اب صدقہ فطر آج نکالے یا کب نکالے؟ تو صدقہ فطر آج بھی نکال سکتے ہیں، ورنہ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ وہ اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے اور عید کی نماز پڑھ چکا ہے اور صدقہ فطر نہیں نکالا تو عید کے بعد بھی اس کو صدقہ فطر نکالنا ہوگا، اب وہ صدقے میں شمار ہو جائے گا، عام صدقے میں شمار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے۔ صدقہ فطر کے نکالنے سے غریب، یتیم، بیوہ، مسکین خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اب آج کے دور میں جہاں کرونا کال میں مزدور مزدوری نہیں کر پا رہا ہے، لاک ڈاؤن ہے، بہت سارے حالات سے لوگ دو چار ہیں، اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں آپ دیکھیے اور اپنے آس پاس دیکھیے کہ کون مستحق ہے صدقہ فطر کا، آپ اس
اس کو صدقہ فطر پہنچا دیجئے میرے بھائیوں، اور بیماروں کو جو ہیں ہمارے بیمار لوگ انہیں ضرور پہنچا دیجئے اگر وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، کیونکہ صدقہ فطر اسی کو دیا جائے گا جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ صدقہ فطر لے سکتا ہے۔ ضرور صدقہ فطر نکالو۔